बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो खाने काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। खाने काबा को अल्लाह का घर यानी बैतुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है और ये मकाम मुसलमानों के लिए इंतहाई ताज़ीम और तकरीम का हामिल है। और इसकी तकरीम क्यों ना हो कि ये इस सरज़मीन पर अल्लाह का पहला घर है, खाने काबा, जो कि पूरी दुनिया में सब मुसलमानों का क़िबला है और दुनिया की पहली मस्जिद हराम के वस्त में वाक़ है। मस्जिद हराम की खुसूसियत यह है कि अल्लाह ताला ने उसे अमन का गहवारा बनाया है और उसमें एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज पढ़ने के बराबर है। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़ है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाने काबा का तवाफ़ करते हैं। खाने काबा की मुक़द्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत हैं और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए उसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खाने काबा के मुताल्लिक़ चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं कि खाने काबा की जगह पर पहले क्या था और खाने काबा को क्यों तामीर किया गया और सबसे पहले इसे किसने तामीर किया। और अल्लाह के इस घर के साथ बहुत से मौजज़ात और बहुत से हक़ाइक़ जुड़े हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर खाने काबा के ऊपर से जहाज़ और परिंदे क्यों नहीं गुजर सकते। इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, खाने काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। खाने काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है ये वैसा हरगिज़ नहीं है। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से उसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही। हम सब जानते हैं कि खाने काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐलान नबूवत से कबल मुकम्मल हो चुका था। अल्लाह ताला ने खाने काबा की जगह को बाकी ज़मीन से 1000 साल पहले पैदा फरमाया। यह ख़ित्ता पानी पर एक झाग की शक्ल में तैर रहा था। बस अल्लाह ताला ने इस ख़ित्ते के नीचे ज़मीन को बिछा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतरे तो आप अलैहिस्सलाम पर वहशत तारी हो गई। अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर को ज़मीन पर नाजिल किया जो जन्नत में याकूत का बनाया हुआ था और इसके 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा मशरक़ की तरफ और एक दरवाज़ा मग़रिब की तरफ लगा हुआ था। अल्लाह ताला ने इसे उसी जगह रख दिया जहाँ आज खाने काबा मौजूद है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसका उसी तरह तवाफ़ किया कर जिस तरह मेरे अर्श के गिर्द फरिश्तों को तवाफ़ करते हुए देखा है और इसके पास इसी तरह नमाज पढ़ा कर जिस तरह मेरे अर्श के पास नमाज अदा किया करता था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ हिंद से मक्का मुकर्रमा की तरफ पैदल रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को मुकर्रर कर दिया ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बैतुल्लाह की तरफ रहनुमाई करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मनासिक हज अदा किए। जब हज से फारिग हुए तो फ़रिश्तों से मुलाकात की। फ़रिश्तों ने कहा, ए आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला आपको हज का बेहतरीन बदला अता फरमाए। हमने इस घर यानी बैतुल्लाह का आपसे 2000 साल पहले तवाफ़ किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ हिंद से मक्का मुकर्रमा की तरफ पैदल जाकर 40 मरतबा हज फरमाया। बैतुल मामूर तूफ़ान नूह तक ज़मीन पर ही रहा। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हिज्र अस्वद को जबल अबी क़ैस में रख दें ताकि हिज्र अस्वद तूफ़ान नूह से महफूज रहे। चुनाचा खाने काबा बैतुल्लाह की जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक खाली रही। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खाने काबा की तामीर करो। उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी पैदा हो चुके थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि वो इस जगह को वाज़े कर दे जहाँ बैतुल्लाह की तामीर की जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक बादल के टुकड़े को खाने काबा की जगह के तयन के लिए भेजा। जब वो बादल का टुकड़ा चला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके साए में चलते रहे यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा आया तो बादल का टुकड़ा बैतुल्लाह की जगह ठहर गया। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी गई कि बादल के टुकड़े के साए के नीचे खाने काबा बैतुल्लाह की तामीर करो, ना इसमें कमी करो और ना ज़्यादती करो।
خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، اور اس کی تعمیر کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرہ کا پہاڑ ہے، جبل ہرا جو مکہ میں واقع ہے کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، بس تو اس کو لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کی۔ روایت ہے کہ جو دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی یہ پتھر آپ ہی آپ بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ عرصہ دراز تک خانہ کعبہ بیت اللہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر برقرار رہا۔ پھر قریش نے اس کی نئی تعمیر کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی۔ مکے میں شدید بارش کے باعث سیلابی ریلے سے خانہ کعبہ کی بنیادوں اور دیواروں کو نقصان پہنچا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور خانہ کعبہ کی دیواریں قد آدم کو پہنچ گئیں تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو وہ نصب کرنے کی سعادت حاصل کرے، حتیٰ کہ یہ معاملہ لڑائی جھگڑے تک جا پہنچا۔ آخر یہ طے پایا کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے یہاں داخل ہوگا وہ حجر اسود نصب کرے گا۔ اس پر تمام قبائل میں اتفاق ہو گیا۔ دوسرے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ اہل مکہ میں صادق اور امین مشہور تھے۔ قریش نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو انہیں بے حد اطمینان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود رکھا جانا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑا جھگڑا ختم ہو گیا۔ حجر اسود خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ قریب سے دیکھیں تو یہ کئی ٹکڑوں میں نظر آتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جس وقت یہ پتھر آیا تھا اس وقت یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کے صحن اور اطراف میں تعمیر و توسیع کا کام ہوتا رہا، لیکن سب سے بڑی توسیع سعودی دور حکومت میں ہوئی، جس میں مسجد حرام کو دور جدید کے معیار کے مطابق بنایا گیا اور ایئر کنڈیشنز اور برقی سیڑھیاں بھی نصب کی گئیں۔ اس وقت مسجد حرام کی 3 منزلیں ہیں جس میں لاکھوں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھے کچھ حقائق جو کہ خانہ کعبہ کے بارے میں تھے۔ چلیں اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا، اور نہ ہی اس کی اجازت سعودی حکومت نے کسی کو دی ہے، اور نہ ہی ایسا کبھی دیکھنے میں آیا ہے۔ آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کیا اس کے اوپر سے گزرنے والی ہر چیز جل جاتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو دوستوں، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے ایک جہاز یا پرندہ گزرا جو کہ جل گیا یا تباہ ہو گیا، مگر اس بات کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے۔
اہم بات یہ ہے کہ کیا واقعی خانہ کعبہ کے اوپر سے کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ تو حکام اور سعودی ایوییشن نے سختی سے پابندی لگا رکھی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی جہاز مکہ مکرمہ یا حجاز کی سرزمین کے اوپر سے نہیں گزر سکتا۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو بھی عازمین حج جو حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض لے جایا جاتا ہے اور ریاض سے لوگوں کو بسوں اور ٹرینوں میں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں غیر مسلموں کو پاک سرزمین میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی ہے اور بہت سی آیات بھی موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ مشرکین مدینہ اور مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کسی بھی مسافر طیارے کو حجاز کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان مسافروں میں کوئی غیر مسلم بھی موجود ہو، اور یہی وجہ ہے کہ سرزمین حجاز کو دنیا بھر کی تمام ایئر لائنوں کے لیے نو فلائی زون قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جن علاقوں میں آئل ریفائنریز موجود ہوتی ہیں وہاں بھی کسی فلائٹ یا جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ملتی، کیونکہ اگر کوئی جہاز وہاں گر گیا تو ایک بہت ہی خوفناک دھماکہ ہوگا۔ مکہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم جگہ ہے اور جہازوں کو اس لیے اس کے اوپر یا قریب بھی نہیں آنے دیا جاتا تاکہ خدا نخواستہ کوئی مشرکین یا کافر اور دہشت گردی کے عناصر جہاز کو ہائی جیک کر کے مسجد حرام میں لا کر مار دیں۔ سعودی حکومت نے بھی پوری دنیا کو وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو میزائل مار کر وہ جہاز تباہ کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ سعودی حکومت کی وجہ سے کسی جہاز کو خانہ کعبہ کے اوپر آنے کی اجازت نہیں، اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جہاز وہاں سے گزرے گا تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے گا، اور جہازوں کو اوپر سے نہ گزرنے دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوستوں، اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا خانہ کعبہ زمین کے سینٹر میں موجود ہے؟ زمین ایک بیضوی نما یعنی انڈے نما شکل کی ہے، اور کسی بھی بیضوی نما چیز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی بھی گول چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا درمیانی نقطہ تبدیل ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ اس کا کوئی یقینی سینٹر نہیں بنا سکتے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ خانہ کعبہ اس زمین کے سینٹر میں موجود ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ البتہ زمین کو بنانے کے لیے جو ٹکڑا سب سے پہلے بنایا گیا تھا آج وہ ٹکڑا سعودی عرب کہلاتا ہے۔ یہ بات سائنسی اعتبار سے بھی درست ثابت ہو چکی ہے۔ دوستوں، خانہ کعبہ کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا زمین پر پہلا گھر، اور زمین پر بھی جو پہلا گھر بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور ایک مسلمان کے دل میں خانہ کعبہ کی جو تکریم ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔